بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ناظرین، جتنی بھی معاشرتی برائیاں، سوشل ایولز ہیں، یا آپ بے حیائی لے لو، یہ جب سے انسان بنا ہے اس کی نیچر میں یہ چیزیں ہیں۔ اس سے جو ہے نا قیامت کا آنا یا نہ آنا یہ اتنا واضح نہیں ہوتا۔ مین جو قیامت کی نشانی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مفہوم کے مطابق یہ ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح یہ وقت گزر رہا ہے، علم تو بڑھتا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی، ریسرچ، سارا کچھ، کون سا علم ہے وہ اٹھا لیا جائے گا؟ اصل میں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا وہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ قرآن و حدیث کا علم، اور اس میں بھی مین چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھیں گے، حدیثیں سنائیں گے، لیکن جن ہاتھوں نے اس قرآن کو لکھا یا جن ہاتھوں نے حدیثیں لکھیں، جن سے یعنی کہ ایک اتھینٹیفکیشن ہونی تھی کہ یہ لکھی ہوئی چیز صحیح ہے یا غلط ہے، ان کو نظر انداز کیا جائے گا، جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ارکان اسلام پہ عمل کرتے ہیں، ان کو معاذ اللہ اپنے جیسا جو ہے نا تصور کیا جائے گا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ اپنی عقل اور اپنے علم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی میجرمنٹ کریں گے، تو یہ سب سے بڑی جو ہے نا وہ تباہی، زوال اور جہالت ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا، ایک صاحب کی ویڈیو آگے آئی، بڑا ایکٹیو وہ لگتا تھا دیکھنے میں، اور اس نے جو بات کی میں کتنے دن سوچتا رہا کہ اللہ کس طرح کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا جی یہ دیکھیں جی، لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پہ پرندے اوپر سے نہیں گزرتے، اوپر پرندے نہیں بیٹھتے، اور وہ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے، اور میں قسم سے کہتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے ایسے ہی یعنی کہ جب بندہ بولتا جاتا ہے اس کی زبان پھسل جاتی ہے اور وہ پتہ نہیں کیا باتیں کرتا جاتا ہے، اسی طرح آئی تھنک اس کی زبان پھسلی ہے۔ کہتا ہے جی میں نے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی جو ٹپ ہے، اوپر مین جو حصہ ہے، ادھر پرندوں کو بیٹیں کرتے، معاذ اللہ، کہتا ہے کبوتروں کو بیٹیں کرتے دیکھا ہے، اور میری جتنی زندگی اللہ جانتا ہے، جتنے بھی حاجی گئے ہیں، عمرہ کرنے گئے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے اوپر سے کبوتر نہیں گزرتے۔ آئیے اب میں آپ کو ایک سائنٹیفکلی بات بتاتا ہوں کہ کیا اوپر سے کبوتر گزرتے ہیں یا نہیں گزرتے، اس کو ہم چیک کرتے ہیں سائنسی لحاظ سے۔ اس میں یہ ہے کہ انسان کی جو آنکھیں ہیں یہ ڈیزائن کی گئی ہیں ویزیبل لائٹ میں، یہ دیکھتی ہیں روشنی کی 18 قسمیں ہیں۔ اگر ہماری آنکھیں اس طرح بنائی جاتی ہیں کہ ہم ایکس ریز لائٹ میں دیکھ سکتے، تو ہم اپنے جسم کی طرف دیکھتے، پیٹ کی طرف، اندر کے سارے اعضاء، گردے، دل دھڑکتا، ہر چیز ہمیں دکھائی دیتی، لائف مشکل ہو جاتی۔ انفرا ریڈ، الٹرا وائلٹ ریز وغیرہ میں جو ہم دیکھ سکتے ہوتے، اس طرح کی آنکھیں ڈیزائن کی ہوتی، ہمیں جنات بھی نظر آتے، ہمیں فرشتے نظر آتے، روحیں نظر آتی۔ اب آپ دیکھیں نا پرندوں میں جو یعنی کہ یہ مرغ ہے، حضور نے فرمایا یہ بولے تو اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک پڑھیں، یہ فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ گدھا جو ہے وہ شیطان کو دیکھتا ہے، فرمایا اعوذ باللہ، اس کو نظر آتا ہے شیطان من الشیطان الرجیم پڑھو جب گدھا بولے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کتے جو ہیں نا وہ جنات وغیرہ شیاطین کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، کہنے کے بعد یہ جو کبوتر ہے اس کی آنکھوں کو اس طرح کا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کو فرشتے نظر آتے ہیں۔ جن جانوروں کا میں نے ذکر کیا ہے، ہماری آنکھوں میں جو راڈز اور کونس ہیں جن کی وجہ سے یعنی کہ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں،
لاکھوں گنا تعداد میں کونز زیادہ ہوتے ہیں، راٹس بھی ان یعنی کہ جانوروں میں، پرندوں میں۔ اب ایک مجھے بات بتاؤ کہ جو صحیح یعنی کہ ایک پروف ملتا ہے کلیئر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور پہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 شام، اور یہ سلسلہ ہے۔ کتنی وہ جگہ ہے، کتنی تعداد میں فرشتے آتے ہیں۔ ہمیں فرشتے نہیں نظر آتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے نہیں ہیں، ہمیں جن نہیں نظر آتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنات نہیں ہیں۔ اب کبوتر دیکھ رہے ہیں کہ اتنا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ ہے، وہ کیسے یعنی کہ ان کے فرشتوں کے سروں پہ بیٹھیں گے یا ادھر جائیں گے؟ اللہ معاف کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ تو جانوروں کے بھی، پرندوں کے بھی، سب کے نبی ہیں، یہ ہم انسانوں کی تھوڑے ہیں۔ تو ان پرندے جانور ہم سے زیادہ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ تو درکنار مٹی جو ہے، میں آپ کو بات بتاؤں کہ بخاری مسلم کی صحاح ستہ کی صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اجسام کو مٹی پر حرام کر دیا ہے۔ آپ دیکھو مٹی جسموں کی بات ہو رہی ہے کہ جسموں کو نہیں ڈیزالو کرتی، باقی پیچھے کون سی بات رہ جاتی ہے؟ تو یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ کسی کے ظاہری حلیے پہ نہ جائیں، کسی کو بھی جج کرنا ہے تو یہ دیکھیں کہ کسی میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے، وہی سارا کچھ ہے۔ درجات میں بلندی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہی ملتی ہے، اور یہ جو محبت ہے یہ قول میں نظر آتی ہے، اعمال میں نظر آتی ہے، باتوں سے جو ہے نا یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے جو اہل محبت ہیں وہ جھوم جاتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس سورۃ علق میں یہ جو ملتا ہے علم الانسان بالقلم، کہ انسان کو قلم سے سکھایا، قلم کے ساتھ سکھایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو احادیث لکھی ہوئی ہیں، سارا کچھ جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں وہ صحیح ہے یا اس سے علم ملنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جس ہاتھ میں قلم پکڑایا گیا، قلم خود تو نہیں لکھتا نا، تو قلم جس ہاتھ میں پکڑا ہے وہ ہاتھ آپ نے دیکھنا ہے۔ آپ کو پرسنالٹیز بتائیں گی کہ تاریخ جو ہے نا کتنی غلط لکھی گئی ہے۔ تو اسی طرح یعنی کہ نا یہ جس کا شعبہ ہے، کوئی عالم ہے تو صحیح عمل اہل علم عالم ہی بتائے گا کہ یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے اور یہ صحیح لکھی ہوئی ہے۔ اور احادیث بھی جو آج ہم پڑھتے ہیں جن ہاتھوں نے لکھی ہے، ان ہاتھوں کی قدر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔